السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، ایسی آزمائش جو دل ہلا دے۔ ذرا آنکھیں بند کیجیے اور تصور کیجیے ایک ایسا انسان جسے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہو، مال ہو، گھر ہو، خاندان ہو، عزت ہو اور جسم میں طاقت ہو۔ لوگ اس کی طرف دیکھ کر کہیں یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ پھر ایک دن آزمائش آ جائیں، ایک ایسی آزمائش جس کے سامنے انسان کی ساری طاقت کم پڑ جائیں، ایک کے بعد ایک نعمت چھیننے لگیں، جس چیز کو انسان اپنا سمجھتا تھا وہ اس سے جدا ہونے لگے، اور پھر وہ وقت بھی آ جائے جب انسان کے پاس دنیا کی طرف سے تقریباً کچھ نہ بچے، لیکن ایک چیز باقی رہے، اللہ پر یقین۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان ہے۔ یہ صرف بیماری کی داستان نہیں، یہ صرف تکلیف کی داستان نہیں، یہ صرف غربت کی داستان نہیں، یہ اس انسان کی داستان ہے جس نے آزمائش کے طویل سفر میں اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑا۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا اور انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ غور کیجئے، حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اے اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ میں تو نیک تھا پھر مجھے کیوں آزمایا۔ انہوں نے اپنی زبان کو شکایت سے نہیں بھرا، انہوں نے اپنے رب کی رحمت کو یاد کیا۔ انت ارحم الراحمین، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ جملہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی امید ہے، ایک بیمار انسان کی امید ہے، ایک غریب انسان کی امید ہے، ایک پریشان ماں کی امید ہے، ایک بے روزگار باپ کی امید ہے، ایک ایسے شخص کی امید ہے جو رات کو اپنے آنسو چھپا کر سوتا ہو۔ اور شاید آپ میں سے کوئی آج اسی مقام پر کھڑا ہو، آپ کے پاس بھی کوئی ایسی پریشانی ہو جس کا ذکر آپ کسی سے نہیں کرتے۔ آپ مسکراتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے اور سب سو جاتے ہیں تو دل کہتا ہے یا اللہ اب مجھ سے نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کیجیے، کیونکہ آزمائش کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ کبھی آزمائش اللہ کی طرف سے بندے کے مقام کو بلند کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ وہ دن جب سب کچھ بدلنے لگا، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں آزمائش آئی، مگر قرآن ہمیں ان کی آزمائش کی اصل حقیقت بتاتا ہے، ان کی زندگی کی بہت سی تفصیلات بیان نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں ان کے بارے میں وہی بات یقین سے بیان کرنی چاہیے جس کی بنیاد قرآن یا معتبر حدیث پر ہو۔ آزمائش سخت تھی، درد شدید تھا، لیکن ایمان اس سے زیادہ مضبوط تھا۔ انسان جب صحت مند ہوتا ہے تو اکثر سمجھتا ہے کہ وہ مضبوط ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کے جسم میں نہیں، اس کے ایمان میں ہوتی ہے۔ ایک صحت مند انسان کہہ سکتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن ایک بیمار انسان جب اپنے بستر پر پڑا ہو اور اس کے پاس اٹھنے کی طاقت نہ ہو، تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہی حقیقت اپنی زندگی سے دکھائی۔ جب جسم نے ساتھ چھوڑ دیا، بیماری انسان کو صرف جسمانی طور پر نہیں توڑتی، کبھی بیماری انسان کے حوصلے کو بھی آزمانے لگتی ہیں۔ رات لمبی ہو جاتی ہے، نیند مشکل ہو جاتی ہے، ہر کروٹ درد بن جاتی ہیں۔ انسان اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، اپنے جسم کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کیا میں دوبارہ پہلے جیسا پر سکون ہوں گا، کیا پہلی جیسی جوانی، پہلے جیسی طاقت پھر سے میرے جسم کے اندر آ جائے گی۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کو اللہ سے تعلق ختم کرنے کا سبب نہیں بنایا، وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ یہی صبر ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو درد محسوس ہی نہ ہو،
صبر کا مطلب یہ ہے کہ درد کے باوجود انسان اللہ سے منہ نہ موڑیں، آنکھ میں آنسو ہوں، دل میں درد ہوں، جسم میں تکلیف ہو، لیکن زبان کہیں یا اللہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی سبق جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ معمولی پریشانی میں ٹوٹ جاتے ہیں، کسی نے ہماری بات نہیں مانی، ہم ناراض، کسی نے ہمیں جواب نہیں دیا، ہم پریشان، کاروبار میں نقصان ہوا، ہم مایوس، نوکری چھوٹ گئی، ہم سمجھتے ہیں زندگی ختم ہو گئی، رشتہ دار نے ساتھ نہیں دیا، ہم دل میں کہتے ہیں میرے ساتھ ہی کیوں۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایک مختلف راستہ دکھاتی ہے۔ مصیبت آئیں تو اللہ کے قریب ہو جاؤ، اپنے رب سے بات کرو، اپنے آنسو اللہ کے سامنے بہاؤ، لوگوں کے سامنے مضبوط بننے کی ضرورت نہیں، اللہ کے سامنے ٹوٹ جاؤ، کیونکہ اللہ ٹوٹے ہوئے دل کو بھی جانتا ہے۔ وہ دعا جس میں شکایت بھی نہیں، امید بھی ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا پر غور کیجیے۔ انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، بس انہوں نے اپنی تکلیف بتا دی۔ پھر فرمایا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ کتنی عجیب دعا ہیں، اپنی تکلیف بھی بیان کر دی اور اپنے رب کی رحمت بھی یاد کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان دعا کرے تو اسے صرف اپنی مشکل نہیں دیکھنی چاہیے، اپنے رب کو بھی دیکھنا چاہیے۔ مسئلہ بڑا ہو سکتا ہے لیکن اللہ مسئلے سے بڑا ہے، بیماری بڑی ہو سکتی ہے لیکن اللہ شفا دینے والا ہے، غربت بڑی ہو سکتی ہے لیکن اللہ رزق دینے والا ہے، تنہائی بڑی ہو سکتی ہے لیکن اللہ اپنے بندے سے قریب ہے۔ پھر اللہ کی رحمت آئی۔ قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو تکلیف انہیں تھی اسے دور کر دیا۔ ذرا تصور کیجئے، وہی انسان جس نے تکلیف دیکھی تھی اللہ کی رحمت سے شفا پانے لگا، وہی رب جس نے آزمائش آنے دی تھی، وہی رب آزمائش ختم کرنے پر بھی قادر تھا۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے، آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، رات کتنی ہی لمبی ہو صبح آتی ہیں، درد کتنا ہی شدید ہو اللہ چاہے تو ایک لمحے میں حالات بدل سکتا ہے، دروازے کتنے ہی بند ہوں اللہ چاہے تو وہاں سے راستہ بنا سکتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج رات اگر آپ پریشان ہیں تو اپنے دل سے ایک بات کہیے، میرا رب مجھے بولا نہیں۔ اگر رزق کم ہے تو کہیے میرا رب رزاق ہے، اگر بیماری ہے کہیے میرا رب شفا دینے والا ہے، اگر تنہائی ہے کہیے میرا رب میرے حال سے واقف ہے، اگر کوئی رشتہ ٹوٹ گیا ہے کہیے اللہ میرے لیے کافی ہے، اگر آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں تو کہیے انہیں روکنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے سامنے رو لیجیے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا یاد کیجیے، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کس قدر سخت تھی، انہوں نے صبر کیسے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شفا کا راستہ کیسے کھولا، اور وہ واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا پاؤں زمین پر مارو، پھر اس زمین سے اللہ نے اپنے بندے کے لیے رحمت کا راستہ نکالا۔ یاد رکھیے جس رب نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دیکھی تھی وہ آپ کی تکلیف بھی دیکھ رہا ہے، جس رب نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا سنی تھی وہ آپ کی دعا بھی سن رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب وہ سوچتا ہے یا اللہ یہ مشکل آخر کب ختم ہوگی۔ ایک دن گزرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور انسان انتظار کرتا رہتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے، وہ آنسو بہاتا ہے، لیکن حالات بظاہر ویسے ہی رہتے ہیں۔ تب دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ میری دعا سن رہا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہو تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو یاد کر لیجئے۔
کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام ہمیں یہ نہیں سکھاتے کہ آزمائش فوراً ختم ہو جائے گی، وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آزمائش جتنی بھی طویل ہو اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ صبر صرف خاموش رہنے کا نام نہیں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے خاموشی سے تکلیف برداشت کرنا، لیکن صبر اس سے کہیں زیادہ بڑا مقام ہے۔ صبر یہ ہے کہ انسان مشکل میں بھی حرام راستہ اختیار نہ کرے۔ صبر یہ ہے کہ پریشانی میں بھی نماز نہ چھوڑے۔ صبر یہ ہے کہ انسان لوگوں سے بدلہ لینے کے بجائے اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرے۔ صبر یہ ہے کہ دل ٹوٹ جائے مگر اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے۔ صبر یہ ہے کہ آنکھیں روئیں لیکن دل کہیں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اسی صبر کی تصویر ہے۔ خوشحالی میں ہر شخص شکر گزار نظر آ سکتا ہے، صحت میں ہر شخص اللہ کا نام لے سکتا ہے، مال ہو تو صدقہ کرنا آسان لگتا ہے، لوگ ساتھ ہو تو مسکرانا آسان ہوتا ہے، لیکن اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے پاس رونے کے علاوہ کچھ نہ ہو، جب رات کے اندھیرے میں کوئی انسان کا حال پوچھنے والا نہ ہو، جب جسم تکلیف میں ہو، جب دنیا کی سہولتیں کم ہو جائیں، تب معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی عظمت یہی تھی کہ آزمائش نے ان کے رب سے تعلق کو کم نہیں کیا، بلکہ ان کا ذکر قرآن میں صبر کے ساتھ محفوظ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، وہ بہترین بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ذرا سوچئے، دنیا انسان کو کس نام سے یاد کرتی ہے؟ کسی کو دولت مند کہتی ہیں، کسی کو طاقتور، کسی کو کامیاب، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ایک ایسا تعارف بیان کیا جس سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا ہی اچھا بندہ تھا، اور پھر وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب دنیا آپ کو سمجھ نہ سکے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی تکلیف صرف وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو اس تکلیف سے گزر رہا ہو۔ آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں سے کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں مگر دل کہہ رہا ہوتا ہے میں بہت تک گیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اتنی سی بات، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ اتنی سی بات آپ کے دل پر کتنی باری ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہوتی ہے جو بغیر بتائے سب کچھ جانتے ہوں، اور وہ ہے اللہ۔ آپ اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں، اللہ جانتا ہے۔ آپ کسی کو اپنے آنسو نہ دکھائیں، اللہ دیکھتا ہے۔ آپ رات کو چپکے سے سجدے میں گر جائیں، اللہ سنتا ہے۔ آپ کے دل میں چھپی ہوئی وہ بات بھی اللہ جانتا ہے جسے آپ کسی انسان سے بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا کمال دیکھیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے۔ یہ الفاظ بہت مختصر ہیں، لیکن ان کے اندر ایک پوری دنیا چھپی ہوئی ہے۔ نہ لمبی شکایت، نہ اعتراض، نہ شکوہ، صرف اپنی حالت اللہ کے سامنے رکھ دی۔ پھر فوراً فرمایا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا راز ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی تکلیف سے زیادہ اپنے رب کی رحمت کو دیکھا، اور یہی ایمان ہے۔ ہم اکثر اپنی مشکل کو دیکھتے رہتے ہیں، مسئلہ کتنا بڑا ہے، پیسہ کتنا چاہیے، بیماری کتنی خطرناک ہے، رشتہ کیسے ٹھیک ہوگا، نوکری کب ملے گی، کاروبار کب چلے گا۔ لیکن مومن کہتے ہیں مسئلہ بڑا نہیں، میرا اللہ بڑا ہے۔ اللہ نے پھر جواب دیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار شاید ہر پریشان انسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ قرآن کہتا ہے، پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اسے دور کر دیا۔ غور کیجئے، فاستجبنا، پس ہم نے قبول کر لیا۔ وہ رب جس کے سامنے انسان نے اپنا دکھ رکھا تھا، اسی رب نے تکلیف دور کر دی۔ یہاں سے امید کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اگر آج آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہی نہیں کہ اللہ نے آپ کو بلا دیا۔ کبھی جواب آنے میں وقت لگتا ہے، کبھی اللہ اسی چیز کو بدل دیتا ہے جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔
کبھی وہ مصیبت دور کر دیتا ہے، کبھی اس کے بدلے بہتر چیز عطا کرتا ہے، اور کبھی انسان کو اپنی رحمت کے قریب لے آتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو فرمایا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ ذرا اس منظر کو دیکھ دل میں محسوس کرے، جس شخص نے تکلیف دیکھی، جس نے بیماری دیکھی، جس نے انتظار کیا، اب اسی کے لیے اللہ کی طرف سے شفا کا راستہ کھولا جا رہا ہے۔ ایک حکم، ایک قدم اور اللہ کی رحمت کا دروازہ۔ یہی اللہ کی قدرت ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں، اللہ فرماتا ہے راستہ میرے پاس ہے۔ انسان کہتا ہے میں کہاں جاؤں، اللہ فرماتا ہے میری طرف آ جاؤ۔ انسان کہتا ہے میرے لیے کون ہے، اللہ فرماتا ہے میں ہوں۔ آج کی پریشان انسان کے لیے پیغام، میرے بھائی اگر آپ بیمار ہیں تو امید نہ چھوڑیں، اگر آپ کی کاروبار میں نقصان ہوا ہے تو امید نہ چھوڑیں، اگر آپ قرض میں ہیں تو امید نہ چھوڑیں، اگر گھر میں پریشانی ہے تو امید نہ چھوڑیں، اگر اولاد کی وجہ سے دل پریشان ہے تو امید نہ چھوڑیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب راستے بند ہو گئے ہیں تب بھی امید نہ چھوڑیں، کیونکہ راستہ انسان نہیں بناتا، راستے اللہ بناتا ہے۔ آپ کو صرف دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے، نماز پڑھتے رہنا ہے، توبہ کرتے رہنا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ ایک رات اپنے رب کے لیے۔ آج رات جب سب لوگ سو جائیں، اپنا موبائل ایک طرف رکھ دیں، کمرے کی روشنی کم کر دیں، وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ پھر اپنی زبان میں اللہ سے بات کریں، کہیں یا اللہ میں تک گیا ہوں، لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے تک گیا ہوں، اپنے حالات چھپاتے چھپاتے تک گیا ہوں، مسکراتے مسکراتے تک گیا ہوں، لیکن اے میرے رب میں تیرے درد سے مایوس نہیں ہوں۔ میں حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کو یاد کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تو میری حالت بھی جانتا ہے۔ یا اللہ اگر میرے لیے یہ آزمائش بہتر ہے تو مجھے صبر دے، اور اگر اس کا ختم ہونا میرے لیے بہتر ہے تو اسے ختم فرما۔ میرے دل کو سکون دے، میرے گھر میں سکون دے، میرے رزق میں برکت دے، میرے مشکلات آسان فرما، اور مجھے ایسا بندہ بنا دے جس کے بارے میں فرشتے نہیں بلکہ میرا رب فرمائے کہ کیا ہی اچھا بندہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی کا سب سے بڑا سبق شاید یہ نہیں کہ انہیں شفا مل گئی، بلکہ یہ ہے کہ شفا آنے سے پہلے بھی وہ اللہ کے بندے تھے۔ آزمائش کے دوران بھی اللہ ان کا رب تھا، بیماری سے بھی اللہ ان کا رب تھا، تکلیف میں بھی اللہ ان کا رب تھا، اور شفا کے بعد بھی اللہ ان کا رب رہا۔ اس لیے اپنے اللہ کو صرف خوشحالی میں، خوشیوں میں یاد نہ کریں، اسے مشکل میں بھی یاد کریں۔ صرف نعمت ملنے پر سجدہ نہ کریں، آزمائش میں بھی سجدہ کریں۔ صرف خوشی میں الحمدللہ نہ کہیں، غم میں بھی کہیں الحمدللہ علی کل حال۔ ابھی حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان کا سفر باقی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی تکلیف دور فرمائی، کس طرح ان کے اہل و عیال کے بارے میں قرآن نے فرمایا، اور کس طرح اللہ نے ان کی آزمائش کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم سبق بنایا۔ لیکن اس سے پہلے اپنے دل میں یہ جملہ لکھ لیجئے، آزمائش لمبی ہو سکتی ہے مگر اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اور اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی ایسی تکلیف ہے جس کا اختتام نظر نہیں آ رہا، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ شاید آپ کی زندگی کا اگلا باب بھی وہی ہو جس کا قرآن نے فرمایا، بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تو اے اللہ ہمیں حضرت ایوب جیسا صبر عطا فرما، ہماری آزمائشوں کو ہمارے لیے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا، آمین۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی
کہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، ہر طرف اندھیرا، دل میں خوف، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر صرف ایک سوال، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ لیکن یاد رکھیے، جس وقت انسان کو راستہ نظر نہیں آتا، ضروری نہیں کہ اللہ کے ہاں بھی راستہ نہ ہو۔ انسان صرف آج دیکھتا ہے، اللہ انجام دیکھتا ہے۔ انسان صرف اپنی تکلیف دیکھتا ہے، اللہ اس تکلیف کے پیچھے چھپی حکمت جانتا ہے۔ انسان کہتا ہے یہ کب ختم ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اس کے بعد تمہیں کیا دینا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اسی حقیقت کی ایک عظیم مثال ہے۔ درد کے بعد وہ لمحہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں تھی، یہ ایک ایسے بندے کی آواز تھی جو اپنی تمام طاقتوں کے باوجود اپنے رب کے سامنے جھک گیا تھا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ کیا منظر ہوگا، ایک طرف طویل آزمائش، دوسری طرف اللہ کا حکم، ایک قدم اور رحمت کا دروازہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے یہ حکم صرف پانی حاصل کرنے کا حکم نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت کا اعلان تھا۔ جس زمین پر انسان کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، اسی زمین سے اللہ نے شفا کا ذریعہ نکال دیا۔ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس میں ہوں۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں، اللہ رزق دینے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس علاج کا راستہ نہیں، اللہ شفا دینے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے گھر میں کوئی میری بات نہیں سمجھتا، اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرا مستقبل ختم ہو گیا، اللہ مستقبل کا مالک ہے۔ تو آپ دیکھیے، شفا صرف جسم کی نہیں تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہمیں یہ سبق سکھاتی ہیں کہ انسان کو صرف جسمانی بیماری ہی نہیں تکاتی، کبھی دل بیمار ہوتا ہے، کبھی امید بیمار ہو جاتی ہے، کبھی انسان کا حوصلہ کمزور ہو جاتا ہے، کبھی انسان لوگوں کی باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ناکامی اسے اندر سے کوکلا کر دیتی ہے، کبھی تنہائی اسے رلا دیتی ہے، اور کبھی انسان بظاہر زندہ ہوتا ہے لیکن اندر سے کہتا ہے یا اللہ مجھے سکون چاہیے۔ ایسے وقت میں بھی اللہ کی طرف رجوع شفا کا راستہ بن سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اسے دور کر دیا۔ یہ الفاظ اپنے اندر پوری امید رکھتے ہیں۔ فکشفنا، ہم نے تکلیف دور کر دی، وہی تکلیف جو انسان کو ختم کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، وہی درد جس کا اختتام نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ نے اسے دور کر دیا۔ یہی اللہ کی قدرت ہے۔ کبھی کبھی جواب دیر سے کیوں آتا ہے، یہ سوال بہت سے لوگوں کے دل میں ہوتا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں، پھر میری دعا کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آزمائش کا دورانیہ ہمیشہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتا۔ ہم جلدی چاہتے ہیں، اللہ حکمت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آج ہی، اللہ جانتا ہے کہ کب بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں یہی چیز دے دیں، اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اس لیے دعا چھوڑنا نہیں، اللہ سے مایوس ہونا نہیں، اور یہ سمجھنا نہیں کہ خاموشی کا مطلب بے خبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بے شک ہم نے اسے صابر پایا۔ ذرا غور کریں، دنیا میں کسی انسان کے لیے اس سے بڑی تعریف کیا ہوگی کہ اللہ خود اس کے صبر کی گواہی دے۔ لوگ آپ کے بارے میں کچھ بھی کہیں، اگر اللہ آپ کے بارے میں کہہ دے یہ میرا صابر بندہ ہے، تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لوگ آپ کو کمزور سمجھے، اللہ آپ کو مضبوط جانتا ہے۔ لوگ آپ کے آنسو نہ سمجھے، اللہ آپ کے آنسو جانتا ہے۔ لوگ آپ کی قربانی بول جائیں، اللہ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
سورۃ الانبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں ان کے اہل عطا کیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا، یہ اللہ کی رحمت تھی، جس نے آزمائش دیکھی تھی اس نے رحمت بھی دیکھی، جس نے محرومی دیکھی تھی اس نے عطا بھی دیکھی، جس نے آنسو دیکھے تھے اس نے خوشی بھی دیکھی۔ یہاں ایک بہت خوبصورت سبق ہے۔ اللہ اگر کسی نعمت کو اپنی حکمت سے آزمائش کے دوران آپ سے دور کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمیشہ کے لیے آپ کو محروم کرنا چاہتا ہے۔ وہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس انداز سے چاہیں اپنی رحمت نازل فرما سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہر آزمائش کا انجام ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ امید ضرور دیتا ہے کہ اللہ تکلیف دور کرنے پر قادر ہیں، لیکن ہمیں یہ وعدہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہر بیمار شخص کو اسی طرح دنیا میں لازماً مکمل صحت ملے گی، کیونکہ زندگی اور موت، صحت اور بیماری، رزق اور تنگی سب اللہ کی حکمت کے تحت ہیں۔ کبھی اللہ بیماری دور کر دیتا ہے، کبھی علاج کے ذریعے شفا دیتا ہے، کبھی آزمائش کو طویل کرتا ہے اور کبھی بندے کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ مومن ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کرتا رہے، اور یہی اصل صبر ہے۔ ایک ماں کی آنکھوں کے آنسو، ذرا اس شخص کا تصور کریں جس کا بچہ بیمار ہے۔ ماں ساری رات جاگتی ہیں، بچہ سو جائے تو اس کے چہرے کو دیکھتی ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتی ہیں، اس کی پریشانی چھوتی ہیں اور دل سے ہی دل میں کہتی ہیں، یا اللہ میرے بچے کو شفا دیں۔ اس وقت دنیا کے ہر چیز بے معنی لگنے لگتی ہیں، نہ مال یاد رہتا ہے، نہ دنیا کی شہرت، نہ لوگوں کی تعریف، صرف ایک دعا رہ جاتی ہے، یا اللہ میرے بچے کو بچا لیں۔ ایسی ہر ماں کو حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان امید دیتی ہے۔ دعا کرو، علاج کرو، اللہ سے امید رکھو، اور اگر جواب فوری نظر نہ آئے تو بھی اللہ کے دروازے سے واپس نہ آؤ۔ ایک باپ کا خاموش درد، اور کبھی ایک باپ بھی ہوتا ہے جو گھر والوں کے سامنے مضبوط رہتا ہے۔ وہ بچوں کے سامنے مسکراتا ہے، بیوی کو تسلی دیتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب رات کو اکیلا ہوتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے، میں اپنے گھر والوں کے لیے اور کیا کر سکتا ہوں۔ اگر آپ ایسے باپ ہیں تو یاد رکھیے، آپ کی محنت اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کی پریشانی اللہ جانتا ہے، اور آپ کے آنسو اللہ کے علم میں ہیں۔ رزق کی ذمہ داری آپ پر ہے، لیکن رزق کا مالک اللہ ہے۔ آپ کوشش کریں، حلال راستہ اختیار کریں، اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ آزمائش کے دوران زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا میں ایک عظیم ادب نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنی تکلیف بیان کی لیکن اللہ کی رحمت کو بھی یاد کیا۔ ہمیں بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ نہ کہیں اللہ میرے ساتھ نہیں، اللہ یہ نہ کہیں میری دعا کب قبول ہوگی، یہ نہ کہیں میرے لیے اللہ کے پاس کچھ نہیں، بلکہ کہیں یا اللہ میں اپنی کمزوری کے باوجود تجھ سے امید رکھتا ہوں۔ کبھی کبھی انسان کی زبان ہی اس کے دل کو مزید توڑ دیتی ہے۔ اپنی زبان سے امید کے الفاظ نکالیں، کہیں الحمدللہ، کہیں یا اللہ میری مدد فرما، کہیں استغفر اللہ، کہیں سبحان اللہ، اور اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑتے رہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور ہماری چھوٹی چھوٹی شکایتیں، ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش یاد کرنی چاہیے، پھر اپنے حالات دیکھنے چاہیے۔ ہمیں صحت ملی ہوئی، ہمیں کھانا میسر ہے، ہم چل سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں، ہم اپنے پیاروں سے بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ ایک چیز نہیں ملی، ایک خواہش پوری نہیں ہوئی، کسی نے ہماری تعریف نہیں کی، کسی نے ہمیں وہ مقام نہیں دیا جو ہم چاہتے تھے، اور ہم پریشان رہ جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں، نعمتوں کو دیکھو، صرف محرومیوں کو نہ دیکھو۔ دیکھیں اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کی زندگی میں کبھی مصیبت نہ آئے،
اصل کامیابی یہ ہے کہ مصیبت آئیں اور انسان اللہ سے قریب ہو جائے، مال آئیں اور شکر کریں، مال جائیں اور صبر کریں، صحت آئیں اور عبادت کریں، بیماری آئیں اور اللہ کو نہ بولیں، لوگ ساتھ ہوں تو اللہ کا شکر کریں، لوگ چھوڑ جائیں تو اللہ کو اپنا ساتھی بنائیں۔ یہی مومن کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف آزمائش سے نکالا نہیں، بلکہ ان کی آزمائش کو قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ آج ہزاروں سال بعد بھی دنیا حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا دولت مندوں کو بول جاتی ہیں، طاقتوروں کو بول جاتی ہیں، بادشاہوں کو بول جاتی ہیں، لیکن اللہ کے لیے صبر کرنے والوں کا ذکر باقی رہتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آج بھی صبر کی علامت ہے۔ یہ عزت بیماری سے نہیں آئی، یہ عزت صبر سے آئی، یہ عزت اللہ کی طرف رجوع کرنے سے آئی، یہ عزت ایمان سے آئی۔ اگر آپ کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی میرے بھائی، اگر آپ یہ بیان سن رہے ہیں اور آپ کی اپنی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی، تو ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیں، آپ کی کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ آپ آج صرف ایک صفحہ دیکھ رہے ہیں، اللہ پوری کتاب دیکھ رہا ہے۔ آپ آج کا درد دیکھ رہے ہیں، اللہ کل کی رحمت دیکھ رہا ہے۔ آپ آج کا آنسو دیکھ رہے ہیں، اللہ اس آنسوں کے بعد آنے والی مسکراہٹ جانتا ہے۔ اس لیے خود کو ختم مت سمجھیں، مایوس مت ہوں، اللہ سے تعلق مت توڑیں، نماز مت چھوڑیں، توبہ کا راستہ نہ چھوڑیں۔ ایک لمحہ رک کر سوچیں، اپنے دل سے پوچھیں، میری سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ کیا وہ اللہ سے بڑی ہیں؟ میرا قرض کتنا بھی ہو، کیا اللہ کے خزانے ختم ہو گئے؟ میری بیماری کتنی بھی ہو، کیا اللہ شفا دینے سے عاجز ہیں؟ میرا مسئلہ کتنا بھی پیچیدہ ہو، کیا اللہ راستہ نکالنے سے عاجز ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی کہنا ہے، یا اللہ میں اپنی خواہش نہیں، تیرا فیصلہ چاہتا ہوں۔ یہ مقام بہت بلند ہے۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ختم ہوئی، لیکن ذرا سوچے اگر وہ آزمائش نہ آتی تو دنیا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو کیسے جانتی؟ اگر درد نہ آتا تو شفا کی قدر کیسے معلوم ہوتی؟ اگر رات نہ ہوتی تو صبح کی روشنی کی قدر کیسے ہوتی؟ اگر آنسو نہ آتے تو مسکراہٹ کی قیمت کیسے معلوم ہوتی؟ اور اگر آزمائش نہ ہوتی تو انسان اپنے رب کے سامنے اپنے اصل مقام کو کیسے پہچانتا؟ کبھی کبھی اللہ ہمیں توڑتا نہیں، ہمیں اپنے قریب لاتا ہے۔ کبھی کبھی مصیبت ہمیں ختم کرنے نہیں آتی، ہمیں جگانے آتی ہے۔ کبھی کبھی درد سزا نہیں ہوتا، وہ اصلاح کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے رب سے بات کریں، آئیے چند لمحوں کے لیے دنیا کو بول جائیں، اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھیں۔ کہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں تو طاقتور ہیں، ہم محتاج ہیں تو بے نیاز ہیں، ہم پریشان ہیں تو ہم دور کرنے والا ہیں، ہم بیمار ہیں تو شفا دینے والا ہے، ہم گنہگار ہیں تو غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر سے سبق لینے والا بنا، ہمیں آزمائش میں ثابت قدم رکھ، ہماری زبان کو ناشکری سے بچا، ہمیں اپنے ذکر سے زندہ رکھ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آزمائش کے بعد اللہ کی خاص رحمت۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے، ایک انسان نے طویل آزمائش دیکھی، جسمانی تکلیف دیکھی، تنہائی دیکھی، محرومی دیکھی، اور پھر اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی، تکلیف دور کر دی، شفا عطا فرمائی، اور پھر صرف شفا ہی نہیں دی بلکہ اس کی زندگی میں اپنی رحمت کے دوسرے دروازے بھی کھول دیے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان کا وہ مرحلہ ہے جہاں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اللہ جب عطا فرماتا ہے تو انسان کے اندازے سے کہیں بڑھ کر عطا فرما سکتا ہے۔ آزمائش ختم ہو گئی مگر سبق باقی رہ گیا۔ ہم اکثر چاہتے ہیں کہ ہماری مشکل ختم ہو جائے، ہم دعا کرتے ہیں،
یا اللہ میری پریشانی ختم کر دیں۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کو صرف ختم نہیں کیا بلکہ اسے ایک ہمیشہ رہنے والے سبق میں تبدیل کر دیا۔ آج بھی جب دنیا میں صبر کی بات ہوتی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کا نام یاد آتا ہے۔ آج بھی جب کوئی شخص شدید آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے ایوب علیہ السلام کا صبر یاد کرو۔ یہ کتنی بڑی عزت ہے۔ ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے مگر اس کا کردار صدیوں تک زندہ رہتا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا کردار ہمیں یہ بتاتا ہے درد میں بھی اللہ کا بندہ بنتے رہو۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اسے صابر پایا، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا اور وہ بہترین بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یہ آیت انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہیں، کیونکہ یہاں صرف بیماری کا ذکر نہیں، صرف تکلیف کا ذکر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کا ذکر فرمایا، صابر۔ اور پھر کیا ہی اچھا بندہ تھا۔ میرے بھائی، زندگی میں اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ لوگ آپ کو اچھا کہیں یا برا، لوگ آپ کی تعریف کریں یا تنقید، لوگ آپ کو یاد کریں یا بھول جائیں، اگر اللہ کے ہاں آپ کا نام اچھے بندوں میں لکھ دیا گیا تو آپ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صرف صابر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یہ لفظ دل میں اتر جانا چاہیے۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان کمزور ہوتا ہے، کبھی وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، کبھی غفلت ہو جاتی ہے، کبھی نماز میں سستی ہو جاتی ہے، کبھی زبان سے غلط بات نکل جاتی ہے، کبھی دل دنیا میں پھنس جاتا ہے۔ لیکن بہترین انسان وہ نہیں جس سے کبھی غلطی نہ ہو، بلکہ وہ ہیں جو غلطی کے بعد اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ یہی اواب کا سبق ہے۔ گر جاؤ واپس آ جاؤ، بھٹک جاؤ واپس آ جاؤ، دل ٹوٹ جائیں واپس آ جاؤ، گناہ ہو جائیں واپس آ جاؤ، توبہ کرو اور واپس آ جاؤ، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم کا واقعہ۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور اہم واقعہ قرآن کریم میں آتا ہے، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک گٹا لے لو اور اسے مارو اور اپنے قسم نہ توڑو۔ یہ آیت حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس واقعے کی تمام تفصیلات قرآن میں بیان نہیں کی گئی، اس لیے ہمیں غیر ثابت شدہ تفصیلات کو یقین کے ساتھ بیان کرنے سے بچنا چاہیے، لیکن آیت کا واضح سبق سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ایک ایسا راستہ پیدا فرمایا جس میں قسم بھی پوری ہو جائے اور رحمت اور نرمی بھی قائم رہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہیں، یہ اللہ کا عدل ہے۔ اللہ سختی نہیں چاہتا۔ یہ واقعہ ہمیں اسلام کی ایک عظیم اصول کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اللہ بندے کی کمزوری کو جانتا ہے، وہ انسان کے حالات جانتا ہے، وہ نیت جانتا ہے، وہ دل کی کیفیت جانتا ہے۔ اس لیے دین صرف احکام کا نام نہیں، دین اللہ کی رحمت کو سمجھنے کا نام بھی ہے۔ کبھی انسان کسی وعدے یا قسم میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جسے بعد میں نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے معاملات میں دین کے احکام اہل علم سے سمجھنے چاہیے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں خاص طور پر یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے آسانی کا راستہ پیدا فرمایا۔ اللہ کی رحمت آزمائش کے اندر بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ بات شاید سب سے زیادہ رونے والی ہوں۔ ہم آزمائش میں صرف درد دیکھتے ہیں، اللہ آزمائش میں بھی اپنی رحمت رکھ سکتا ہے۔ ایک بیماری انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، ایک مالی نقصان انسان کو حرام کمائی سے بچا لیتا ہے، ایک ناکامی انسان کو تکبر سے نکال دیتی ہے، ایک رشتہ ٹوٹنا انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، ایک تنہائی انسان کو تہجد کا ذائقہ چکھا دیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، اور کبھی جواب ہمیں برسوں بعد سمجھ آتا ہے، یہ اس لیے ہوا تھا کہ تم میرے قریب آ جاؤ۔
اور ہر آنسو ضائع نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر کبھی آپ رات کو اکیلے روئے ہیں، اگر کبھی آپ نے کسی کو اپنا درد نہیں بتایا، اگر کبھی آپ نے وضو کیا اور خاموشی سے سجدے میں چلے گئے، تو یقین رکھیے آپ کا رب آپ سے بے خبر نہیں۔ قرآن ہمیں اللہ کی قربت کا یقین دلاتا ہے، اور ہم اس کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آپ کا رب آپ کے آنسو جانتا ہے، آپ کے دل کی دھڑکن جانتا ہے، آپ کی خاموشی جانتا ہے، آپ کی وہ دعا بھی جانتا ہے جو زبان تک نہیں آئی۔ شاید آپ کی آزمائش بھی کسی کو سبق دے گی۔ ذرا غور کریں، حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اس وقت صرف ان کی اپنی زندگی کا واقعہ تھی، لیکن آج وہ پوری دنیا کے لیے سبق ہے۔ شاید آپ کی موجودہ آزمائش بھی مستقبل میں کسی دوسرے کے لیے حوصلہ بن جائے۔ شاید آج آپ جس درد سے گزر رہے ہیں، کل کسی اور کو اسی درد میں آپ کی بات امید دیں۔ شاید آج آپ کے آنسو کل کسی اور کی مسکراہٹ کا سبب بن جائے۔ اس لیے اپنے درد کو صرف سزا سمجھ کر نہ دیکھیں، اسے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا موقع بھی بنائیں۔ جب انسان سب سے کمزور ہوتا ہے، انسان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ پھر ایک دن بیماری آتی ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سانس بھی اس کے اختیار میں نہیں۔ انسان اپنے مال پر فخر کرتا ہے، پھر کاروبار میں ایک نقصان آتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ رزق کا مالک وہ نہیں۔ انسان اپنی اولاد پر بھروسہ کرتا ہے، پھر حالات بدلتے ہیں اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ دلوں کا مالک اللہ ہے۔ انسان اپنے تعلقات پر فخر کرتا ہے، پھر لوگ بدل جاتے ہیں اور اسے معلوم ہوتا ہے اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اسی حقیقت کو اپنی زندگی میں دیکھا کہ اصل دولت کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کروڑوں روپے ہوں لیکن دل میں سکون نہ ہو تو آپ امیر نہیں۔ اگر آپ کے پاس بڑا گھر ہو لیکن گھر میں محبت نہ ہو تو گھر بھی ادھورا ہے۔ اگر آپ کے پاس شہرت ہو لیکن آپ سے اللہ سے تعلق نہ ہو تو وہ شہرت آپ کو کیا دے گی؟ اور اگر آپ کے پاس دنیا کی بہت کم چیزیں ہوں لیکن دل میں ایمان ہو، اللہ پر یقین ہو، نماز سے تعلق ہو اور دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، تو آپ کے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہمیں اسی دولت کی پہچان دیتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، زندگی میں ہر چیز فوراً نہیں ملتی۔ نوکری فوراً نہیں ملتی، کاروبار فوراً کامیاب نہیں ہوتا، شادی کے مسائل فوراً حل نہیں ہوتے، گھر کے حالات فوراً نہیں بدلتے۔ کبھی کئی سال محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ناکامی کو اپنی پہچان نہ بناؤ۔ اگر آج تم ناکام ہوئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمیشہ ناکام رہو گے۔ اگر آج دروازہ بند ہوا ہے تو اللہ دوسرے دروازہ کھول سکتا ہے۔ حرام راستہ اختیار نہ کرنا، ناجائز کمائی نہ کرنا، مایوس نہ ہونا، اور یہ مت کہنا میرا اللہ میری مدد نہیں کر رہا، بلکہ کہو میرا اللہ میرے لیے بہتر وقت جانتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان صرف بیماری کے بارے میں نہیں، یہ گھر والوں کے لیے بھی سبق ہے۔ جب گھر میں کوئی بیمار ہو تو اسے تانا نہ دیں، جب کوئی کمزور ہو تو اسے ذلیل نہ کریں، جب کوئی مالی مشکل میں ہو تو اس کا مذاق نہ بنائیں، جب کوئی انسان آزمائش میں ہو تو اس کا ہاتھ پکڑیں، اسے اللہ کی رحمت یاد دلائیں۔ کبھی ایک جملہ بھی کسی انسان کو دوبارہ زندگی کی امید دے دیتا ہے۔ کہہ دیں اللہ تمہارے ساتھ ہے، شاید وہ شخص اسی جملے کی وجہ سے دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ اور اگر کوئی آپ کو چھوڑ دیں، زندگی میں ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں جو آپ کے اچھے وقت میں آپ کے ساتھ ہوں اور مشکل وقت میں آپ کو چھوڑ دیں۔ یہ بہت تکلیف دیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے میں نے اس کے لیے اتنا کیا، پھر اس نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان ہمیں یہ حقیقت سکھاتی ہے، لوگوں کے ساتھ بدل سکتا ہے، اللہ کا علم اور رحمت نہیں بدلتی۔ لوگ آج آپ کے ساتھ ہیں، کل نہیں، لیکن اللہ ہر حال میں جانتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں۔ اس لیے لوگوں کی بدلنے سے اللہ سے
بدگمان نہ ہونا۔ اور آزمائش میں جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہیں، آزمائش میں سب سے خطرناک چیز بیماری سے بھی زیادہ جو چیز ہیں، کبھی مایوسی بن جاتی ہیں۔ مایوس کبھی بھی نہ ہونا۔ انسان کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ جملہ دل کو توڑ دیتا ہے۔ اس کے بجائے کہیں مجھے نہیں معلوم کیسے ہوگا لیکن اللہ جانتا ہے۔ یہ جملہ دل کو زندہ رکھتا ہے۔ آپ کو پورا راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، کبھی صرف اگلا قدم دیکھنا کافی ہوتا ہے۔ اللہ سے مدد مانگو، ایک قدم اٹھاؤ پھر دوسرا، اور سفر جاری رکھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام دولت کی کہانی نہیں دے گئے، وہ ہمیں صبر دے گئے، وہ ہمیں امید دے گئے، وہ ہمیں دعا دے گئے، وہ ہمیں اللہ کی رحمت پر یقین دے گئے، وہ ہمیں یہ سبق دے گئے کہ بیماری ایمان کو ختم نہیں کرنی چاہیے، غربت عبادت کو ختم نہیں کرنی چاہیے، تنہائی اللہ سے تعلق ختم نہیں کرنی چاہیے، آزمائش دعا ختم نہیں کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر دیر اللہ کی بے خبری کی دلیل نہیں۔ آج رات اگر آپ کے دل میں بہت درد ہے تو اپنے کمرے میں تنہائی اختیار کرے، وضو کرے، قرآن کھولے، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا پڑھے، پھر اپنی زبان میں کہیں یا اللہ مجھے بھی تکلیف پہنچی ہے، تو میرے حال سے واقف ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ مشکل کب ختم ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اگر میری آزمائش میرے لیے بہتر ہے تو مجھے صبر دے، اگر اس کا خاتمہ بہتر ہے تو اسے ختم فرما، اور اگر میرے لیے کوئی ایسا راستہ ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا تو وہ راستہ میرے لیے کھول دے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہیں، اپنے آنسو اللہ کے حوالے کر دیں اور دل میں کہیں یا اللہ میں تیرے فیصلے پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ایک دن آپ پیچھے موڑ کر دیکھیں گے، شاید آج آپ اپنی زندگی کی سب سے مشکل گھڑی میں ہوں، لیکن ممکن ہے کچھ عرصے بعد آپ پیچھے موڑ کر دیکھیں اور کہیں اب مجھے سمجھ آیا کہ اللہ نے مجھے اس وقت کیوں روکا تھا۔ شاید آپ کہیں وہ نوکری نہ ملنا میرے لیے بہتر تھا، وہ کاروبار کا نقصان مجھے حرام راستے سے بچانے کے لیے تھا، وہ رشتہ ٹوٹنا میرے لیے بہتر تھا، وہ بیماری مجھے اللہ کے قریب لے آئی، وہ تنہائی میرے لیے عبادت کا سبب بن گئی۔ ہم آج حکمت نہیں سمجھتے، لیکن اللہ حکمت سے خالی فیصلہ نہیں کرتا۔ اگر آج آپ کے پاس صرف ایک چیز باقی ہے اور وہ اللہ پر یقین ہے تو سمجھے آپ کے پاس بہت کچھ باقی ہے۔ اگر دنیا آپ سے منہ موڑ لے لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ اکیلے نہیں۔ اگر دنیا آپ کو کمزور سمجھے لیکن اللہ کے صبر کو جانتا ہو تو آپ ہارے نہیں۔ اگر آج آپ کی آنکھیں نم ہیں تو ضروری نہیں کہ کل بھی یہی آنسو ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان ہمیں پکار کر کہتی ہے صبر کرو، دعا کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرے یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہماری طاقت محدود ہے، تیری قدرت بے حد ہے، ہماری سمجھ محدود ہے، تیری حکمت کامل ہے، ہم مستقبل نہیں جانتے تو سب کچھ جانتا ہے۔ یا اللہ ہم میں سے جو شخص کسی آزمائش میں ہے اس کی آزمائش آسان فرما، جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، جو پریشان ہے اسے سکون عطا فرما، جو قرض میں ہے اس کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے، جو بے روزگار ہے اسے بہترین روزگار عطا فرما، جو کاروبار میں نقصان اٹھا رہے ہیں اسے حلال اور برکت کامیابی عطا فرما، جو اپنے گھر کے مسائل سے ٹوٹ چکا ہے اس کے گھر میں محبت اور سکون عطا فرما، جو اولاد کے لیے پریشان ہے اس کے لیے آسانی فرما، جو اپنے اولاد کی مستقبل سے خوفزدہ ہے اس کی اولاد کو نیک، صالح اور کامیاب بنا، جو تنہائی میں رو رہا ہے اسے اپنی قربت کا احساس عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنے والا بنا اور ہمیں ان کے بارے میں کہے گئے الفاظ کا کچھ حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا اچھا بندہ بنا دے، ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں نماز سے جوڑ دیں، ہمیں قرآن سے جوڑ دیں، ہمیں سجدوں سے محبت عطا فرما، اور جب ہم آزمائش میں ہو تو ہماری زبان پر شکایت سے پہلے تیرا نام آئے،
ہماری زبان پر یہ الفاظ ہوں، اے اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہی ہے، تو ہمارے حال پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، اور ہماری زندگی کا آخری انجام ایمان، توبہ اور اپنی رضا کے ساتھ فرما، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان صرف ایک نبی کی داستان نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے پیغام ہے جو زندگی میں کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ اگر آج آپ بیمار ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ اگر آج آپ کے گھر میں پریشانی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ اگر رزق میں تنگی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ اپنی تکلیف کو اپنی پہچان نہ بنائیں۔ آپ کی بیماری آپ کی پوری زندگی نہیں، آپ کا قرض آپ کی پوری زندگی نہیں، آپ کی ناکامی آپ کی پوری زندگی نہیں، آپ کی غربت آپ کی پوری زندگی نہیں، آپ کی تنہائی آپ کی پوری زندگی نہیں۔ یہ سب زندگی کے کچھ ابواب ہیں، اور یاد رکھیے ایک مشکل باب پوری کتاب کا انجام نہیں ہوتا۔ آج اگر آنکھوں میں آنسو ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ آنسو رہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ حالات بدلنے سے پہلے کبھی کبھی ہمیں خود بدلنا ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف واپس آنا ہوتا ہے، نماز کی طرف واپس آنا ہوتا ہے، قرآن کی طرف واپس آنا ہوتا ہے، حرام چھوڑنا ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنا ہوتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، کسی کا حق مارا ہو تو واپس کرنا ہوتا ہے، کسی کا دل توڑا ہو تو معافی مانگنی ہوتی ہے، کیونکہ کبھی ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میری مشکل دور کر دے، اور اللہ ہمیں اپنی طرف دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ شاید ہماری سب سے بڑی ضرورت صرف مشکل کا ختم ہونا نہیں بلکہ اپنے رب سے تعلق کا مضبوط ہونا ہے۔ تو دنیاوی کاموں کا کوئی نسخہ نہیں دے گئے، وہ ہمیں ایک ایسا خزانہ دے گئے جو ہر زمانے کے انسان کے کام آئے۔ صبر، ایسا صبر جس میں انسان اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا، ایسا صبر جس میں انسان گناہ کی طرف نہیں بھاگتا، ایسا صبر جس میں انسان دعا نہیں چھوڑتا، ایسا صبر جس میں انسان کہتا ہے یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن مجھے تجھ پر بھروسہ ہے۔ یہی ایمان کی خوبصورتی ہے۔ اگر آج آپ ٹوٹے ہوئے ہیں تو اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ لوگوں کے سامنے ہر وقت مضبوط بننے کی ضرورت نہیں، اللہ کے سامنے رو لیجئے۔ کہیں یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے سنبھال لے، میں تک گیا ہوں، مجھے طاقت ہے، میں راستہ نہیں دیکھ رہا، میرے لیے راستہ بنا دے، میں اپنے مسائل کا حل نہیں جانتا تو میرے لیے بہتر فیصلہ فرما، میں اپنی خواہش نہیں تیری رضا چاہتا ہوں، اور پھر اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرے۔ اور میری دعا بہت دیر سے قبول ہو رہی بلکہ کہیں میرا رب میرے لیے بہترین وقت جانتا ہے۔ کبھی یہ نہ کہیں اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے بلکہ کہیں میرا رب میرے حال سے واقف ہے۔ کبھی یہ نہ کہیں میری زندگی ختم ہو گئی بلکہ کہیں میری کہانی ابھی باقی ہے۔ تو ہمیشہ دعا کیجئے یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں اور تو ہمارا مضبوط سہارا ہے۔ یا اللہ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر عطا فرما، ہمیں آزمائش میں ثابت قدم رکھ، ہمیں بیماری میں صبر دے، ہمیں صحت میں شکر دے، ہمیں غربت میں حلال رزق دے، ہمیں خوشحالی میں عاجزی دے، ہمیں تنہائی میں اپنا کرب عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفا کا ذریعہ بنا، ان کے جسم کو صحت عطا فرما، ان کے درد کو کم فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرما۔ یا شفیع ایسے شفا عطا فرما جس کے بعد بیماری باقی نہ رہے۔ یا اللہ جو شخص قرض کے بوجھ تلے دب گیا ہے اس کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے، اس کے قرض ادا فرما، اس کے دل کا بوجھ ہلکا فرما۔ جو کاروبار میں پریشان ہے اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہے اس کے لیے عزت والا حلال روزگار پیدا فرما، جو اپنے مستقبل سے خوفزدہ ہیں اس کے لیے دل میں یقین پیدا فرما کہ مستقبل تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ جو گھروں میں لڑائی ہے وہاں محبت عطا فرما، جن گھروں میں ناراضگی ہے وہاں صلح عطا فرما، جن میاں بیوی کے دل دور ہو گئے ان کے دلوں کو دوبارہ قریب فرما، والدین اور اولاد کے درمیان محبت پیدا فرما، جن بچوں کے لیے والدین پریشان ہیں ان بچوں کو نیک صالح اور فرمانبردار بنا، ہماری اولاد کو بری صحبت، برے راستے اور ہر فتنے سے محفوظ فرما۔
یا اللہ جو شخص رات کو تنہائی میں روتا ہو اس کے آنسو دیکھ لے، جو اپنی تکلیف کسی کو نہیں بتا سکتا اس کی تکلیف تو اس کی تکلیف جانتا ہے، جو دل ہی دل میں تجھے پکار رہا ہے اس کی فریاد سن لے، جو مایوس ہو چکا ہے اس کے دل میں امید پیدا فرما، جو گناہوں میں پھنس گیا ہے اسے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جو تجھ سے دور ہو گیا ہے اسے اپنے قریب کر لے، جو نماز سے دور ہے اس کے دل میں نماز کی محبت پیدا فرما، جو قرآن سے دور ہے اس کے دل کو قرآن کے نور سے روشن فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا صبر عطا فرما کہ مصیبت ہمیں تجھ سے دور نہ کرے، ہمیں ایسا ایمان عطا فرما کہ حالات بدلنے پر ہمارا یقین نہ بدلے، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو نعمت میں شکر کرے اور آزمائش میں صبر کرے، ہمیں ایسا کردار عطا فرما کہ تو ہمارے بارے میں بھی فرمائے کیا ہی اچھا بندہ ہے۔ یا اللہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا، یا اللہ ہم بھی اپنی کمزوری تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے کہا تھا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ہمیں بھی تکلیف پہنچی ہے، ہمیں بھی پریشانیاں ہیں، ہم بھی تک جاتے ہیں، ہم بھی کبھی کبھی ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ہمیں تیری رحمت پر یقین ہے، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری جائز حاجات پوری فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، ہماری آزمائش ختم فرما، اور اگر کسی آزمائش کا بھی باقی رہنا ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں اس پر صبر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حرام سے بچا، ہمیں جھوٹ سے بچا، ہمیں ظلم سے بچا، ہمیں تکبر سے بچا، ہمیں حسد سے بچا، ہمیں غیبت سے بچا، ہمیں بد نگاہی سے بچا، ہمیں ایسے ہر نگاہ سے بچا جو تیری غضب کا سبب بنے، اور ہمیں ایسے ہر عمل کی توفیق دے جو تیری رضا کا سبب بنے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جو حیات ہے انہیں صحت، ایمان اور برکت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیں، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کا آخری وقت ایمان پر فرما، ہماری آخری بات کلمہ بنا، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، ہمیں پل صراط پر آسانی عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو عطا فرما، اور جو نہیں مانگا مگر ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما۔ ہمارے وہ دعائیں بھی قبول فرما جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکے، ہماری وہ فریاد بھی سن لے جو آنکھوں کے آنسوں نے بیان کی ہیں، اور ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جنہیں ہم بھول گئے لیکن تو نہیں بولا۔ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بلائی عطا فرما، آخرت میں بلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں کبھی اپنی در سے خالی واپس نہ لوٹا، اور جب ہماری آزمائش آئے تو ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر یاد دلا، اور جب ہماری آسانی آئے تو ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح تیرا شکر کرنے والا بنا، ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔